سب سے پہلے اس قرآن کو نبی کی زبان سے سنا، پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، ان کو سمجھ آیا ہے، حالانکہ وہ تو عرب تھے لیکن دین کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مطلب پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ آیت اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے سنا، پھر انہوں نے سمجھا کہ اس پر عمل کس طرح ممکن ہے، پھر انہوں نے عمل کیا، نبی سے سیکھا۔ اکثر و بیشتر صحابہ نے بال سفید ہونے کے بعد دین سیکھا ہے، بال سفید ہونے کے بعد وضو سیکھا، غسل سیکھا، نماز سیکھی اور دین کی باتیں سیکھی، قرآن کا مطلب و مفہوم سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ممبر پر کھڑے ہو کر نماز سکھاتے اور سکھانے کے بعد فرماتے جس طرح تم نے ابھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی ساری زندگی نماز پڑھنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو نہیں کہا کہ اب ہمارے جو ہے بال سفید ہو گئے، اب ہمارے بچے ہیں، اب ہمارے گھر ہیں، ہم کام کریں یا دین سیکھیں۔ نہیں، انہوں نے کام بھی کیا، انہوں نے گھر بھی چلائے، انہوں نے اپنے بچے بھی پالے، اور انہوں نے نبی کے دین کو سنا بھی، سیکھا بھی، عمل بھی کیا اور پوری دنیا تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ جتنے صحابہ کرام کے حالات کمزور تھے، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ کبھی آپ نے اپنے پوری یہ حویلی بہادر شاہ کے اس علاقے میں، یہ سات بریام والا ہے، یہ قائم پروانہ ہے، یہ شور کوٹ کا علاقہ ہے، یہ جھنگ کا علاقہ ہے، یہ بھکر چلے جائیں، میاں والی چلے جائیں، کوشاب چلے جائیں، جور آباد چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، سیال کوٹ گجرانوالا چلے جائیں، کھاریاں پنڈی چلے جائیں، یا آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اس کو روٹی نہ ملتی ہو کھانے کے لیے؟ لو میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں، میں بات بھی ذرا سمیٹ رہا ہوں۔ ہم سب بہت روتے ہیں، ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، کچھ نہیں بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ذرا اس حدیث کو جا کے نا اپنی گھر والی کو بھی سنانا ہے، بیٹوں کو بھی سنائیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے تھوڑی سی اپنی شکایت کی کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، کمزوری ہے گھر میں۔ آپ نے پوچھا تیرا اپنا گھر ہے؟ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب کا اپنا گھر ہوگا، کسی کے ساتھ 2 کلے، قلہ، 1.5 کلہ، 3 کلے زمین بھی ہوگی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہے تو اس نے ٹھیکے پہ لی ہوگی، نہیں ہے تو اس کا کوئی بچہ کام کر رہا ہوگا، نہیں ہے تو وہ خود کام کر رہا ہوگا۔ کوئی بندہ یعنی ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مکان نہیں ہے اور کل 2-4 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں، میں نے روٹی نہیں کھائی ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ اس نے تھوڑی سی شکایت کی، آپ نے پوچھا تیرا گھر ہے اپنا؟ اپنا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی گھر ہے اپنا۔ اور میں انت ملک من ملوک الارض، تو زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، جس کا گھر اپنا وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر ایسے حالات آ گئے، اتنے کمزور کہ وہ بھوک کی وجہ سے یعنی روٹی نہ ملی تو وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن انہوں نے دین سیکھا، دین کو سمجھا۔ ہمیں مفت میں ملا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ باپ کماتے ہیں نا، اولاد کو مل جاتا ہے، اولاد اڑا دیتی ہے، اولاد خیال نہیں کرتی۔ ابا کہنا پت لائٹ بند کر دیو، پانی نہ ڈولو کڑیو، وہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتا ہے یہ باغ ہے، زمین میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، پتر اجاڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ دین، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ نبی رسول، یہ سب مفت میں ملا ہے، مفت میں۔ ہم نے لپڑ نہیں کھائے، پتھر نہیں کھائے، گھروں سے نہیں نکالے گئے، مفت مل گیا، مفت۔ مسلمانوں کے گھر میں اتفاق سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، جیسے پٹھان، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی۔ بھائی پٹھان کو خود بنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خود بنتا ہے۔ جو پٹھان کے گھر میں پیدا ہوگا وہ پنجابی نہیں ہو سکتا، اس نے پٹھان ہی رہنا ہے۔ میری ایک شادی جو ہے پٹھانوں میں ہوئی ہے، میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں تم پٹھان ہو کہ پنجابی ہو؟ اب وہ کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی اپنی امی کو دیکھتے ہیں، تو جو تو بچہ سمجھ کہتا نہیں ہم پنجابی ہے کیونکہ ہمارا ابو پنجابی ہے، اور چھوٹی بچیاں کہتے نہیں ہم پٹھان ہیں۔ میں کہتا نہیں تسی پٹھان ہی، تسی پنجابی ہو۔ وہ تو کوئی بن سکتا ہے پٹھان، پنجابی، سندھی، سرائکی؟ بالکل اسی طرح ہی ہم اتفاق سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم مسلمان ہیں۔
مفت میں مل گیا نا، جو چیز مفت میں ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ دین مفت میں مل رہا ہے، مدرسے میں کہتے ہیں یہ بچہ لاؤ، کوئی فیس نہیں، 3 ٹائم روٹی بھی دیں گے، اور وہ پڑھائیں گے جو بالکل علم یقینی ہے، اور وہ پڑھائیں گے جس کا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تربیت کریں گے، ماں باپ کا ادب بھی سکھائیں گے، چلنا اٹھنا بیٹھنا سیکھنا سکھائیں گے، اس کو کھانے کے آداب سکھائیں گے، اس کو باتھ روم میں جانے کی نکلنے کی دعائیں یاد کرائیں گے۔ کوئی نہیں لے کے آتا، لیکن جہاں فیس ہے، داخلہ فیس ہے، سکول فیس ہے، وردی ہے، ڈائری ہے، کتابیں ہیں، اور پھر مہینے کے بعد کوئی اور فیس ہے، پھر جو ہے وہ پیپر فنڈ ہے، وہاں پہ لوگ سارا کچھ بھرتے ہیں۔ لیکن مدرسے میں جو کہ مفت ہے، کوئی نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ دنیا نے اتنا اس کو پکڑا ہوا ہے کہ اگر تمہارا بچہ دیندار بن گیا تو شاید کہیں بھوکا ہی نہ مر جائے، اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں، یہ دنیا میں رہے گا کیسے؟ اللہ اکبر! یہ قرآن بے برکتی کے لیے، یعنی قرآن پڑھنے سے بندہ بھوکا مر جاتا ہے؟ اللہ اکبر! میرے محترم بھائیو، یہ ہمیں دین اسلام جو کہ مفت ملا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کو یاد بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آج اس پروقار تقریب میں کہ اللہ کے لیے کم از کم نماز تو یاد کرو، کسی کو سناؤ، وضو کسی کے سامنے کرو، غسل کا طریقہ پوچھو، رکوع کر کے دکھاؤ، رکوع کس طرح کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نمازیں پڑھی، جبریل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ 10 نمازیں پڑھی، 10 نمازیں ایک دن، پھر دوسرے دن کی 5 نمازیں، اور صرف وہ 10 نمازیں اس لیے پڑھی کہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا، وضو کا طریقہ سکھایا، ہر چیز سکھائی اور سمجھائی اور بتائی، پڑھنا سکھایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ایسے ہی آ جائے۔ اللہ اکبر! تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو، اگر مکے کے لوگوں کو یہ پتا ہوتا نا کہ یہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس جو دل میں آئے جب آئے کر لو، تو وہ بھی ہو جاتے مسلمان۔ وہ اس لیے نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ سرداری نوابی تو جانی ہے، اپنے من پر بھی اپنی نہیں چلے گی، یعنی اپنی جو ذات ہے نا اس پر بھی حق اپنا نہیں رہے گا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پھر نبی کا حق میرے اوپر مجھ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ پھر وہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جو اپنانے کا کہیں گے وہی اپنانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر وہ پھٹ جاتے، نہ یہودیوں پر اثر ہوا نہ منافقوں پر اثر ہوا، اور بہت سارے مسلمان کتنی دفعہ ہم قرآن سنتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو اس قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہوتی ہے اس کی بات بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اور بات کا وزن ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات میں کر رہا ہوں، ایک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آ کے کہے یہ کام کرو، سب نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، اچھا نہ بھی کوئی مانے اس نے زبردستی کروا دینا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے طاقتور ہے، اس طرح یہ اللہ کا کلام بھی سب سے طاقتور ہے۔ اس میں شفا ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ سب پر غالب آ جاتا ہے۔ ویسے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک قرآن نازل نہیں نہ ہوا تھا، اس رمضان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ محرم کی فضیلت ہوتی تھی، محرم کے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان فرض ہوا ہے مدینے میں، قرآن تو مکے میں بھی نازل ہو گیا تھا۔ رمضان کے روزے، رمضان یعنی مہینہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں روزے نہیں تھے اس کے، اور یہ مدینے میں آگے فرض ہوئے۔ قرآن تو مکے سے نازل ہوتا آ رہا تھا، محرم تو پہلے سے موجود تھا، مکے میں بھی لوگ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان مدینے آگے فرض ہوا ہے، اور محرم کے روزے مکے میں بھی رکھتے تھے۔ یہ محرم فضیلت والا مہینہ تھا، جو ہی اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو یہ مہینہ مہینوں کا سردار مہینہ بن گیا، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ قرآن جب تک نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا، وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا تعارف ہم کیا کروا سکتے تھے؟
کیا کروا سکتے تھے کہ یہ محمد ہیں؟ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے نا اس وقت جب تک وہی نہیں آئی تھی. یہی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، صادق و امین ہیں، معاملہ فہم ہے، اخلاق والے ہیں. لیکن جو ہی وہی نازل ہوئی تو امام الانبیاء بن گئے. صرف امام الانبیاء نہیں بنے، ساری انسانیت کے سردار بن گئے. صرف ساری انسانیت کے سردار نہیں بن گئے بلکہ جنت کا دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے کھلنا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لیکن میں کوئی فخر نہیں کرتا. بات سمجھ آئیے اس قرآن کی. قرآن نازل ہونے سے پہلے صرف محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم بنے قرآن نازل ہونے کے بعد. امام الانبیاء بنے وہی نازل ہونے کے بعد. ساری انسانیت کے سردار بنے وہی نازل ہونے کے بعد. تو اگر اس قرآن کو میں اور آپ بھی اپنا لیں، میں اور آپ بھی پڑھ لیں، اللہ اکبر، تو یہ ہم سب کو بھی سب سے اوپر کر سکتا ہے. ایک چھوٹی ذات کا بندہ ہو نا، چھوٹی ذات کا، جو کہتے ہیں چیر ہے جی، ہے مسلی ہے جی، مسلیاں کا بندہ انجینئر بھی بن جائے لوگوں نے مسلی سمجھ دیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر کوئی بندہ کوئی نچلی ذات کا بندہ قاری القرآن بن جائے، اس کو بھی لوگ مسلح پہ آگے کر دیتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ تیری ذات کیا ہے، تیری قوم کیا ہے. کہتے جی قاری صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، سبحان اللہ. ان کو مسلح پہ کھڑے کر کے خود سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی ایک آواز پہ رکوع کرتے ہیں، ان کی ایک آواز پہ اٹھ جاتے ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ سب سے پہلا اس قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا سیکھیں. دوسرا حق یہ ہے پڑھنا سیکھیں، یعنی ناظرہ تو آنا چاہیے. بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہاتھ میں نہیں کھڑے کرواتا، کہ جنہوں نے کبھی بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا، ان کو آتا ہی نہیں پڑھنا. خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے. خوش قسمت وہ بندہ جو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے. یہ بندہ بہت ہی مبارکباد کا مستحق ہے. جس نے پہلے پڑھا بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اچھے طریقے سے قرآن کسی کو سنائے، پیسے دے کے. جیسے ٹیوشن لوگ پڑھتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں، تو وہ آن لائن کسی سے ٹائم لے کے ایک مرتبہ قرآن کسی کو سنائے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ مجھے پڑھنا آتا ہے، میں کسی کو پڑھا سکتا ہوں. اگر کوئی آگے مجھے کہہ دے کہ آپ مجھے قرآن پڑھائے تو میں پڑھا سکتا ہوں. اگر مجھے آگے کوئی کہہ دے کہ آپ مجھے نماز سکھائیں تو میں سکھا سکتا ہوں. کہیں مجھے یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ مجھے بھی صحیح طرح نہیں آتی، تم قاری صاحب سے سیکھ لو. یار ایسے تو ہم ہو جائیں کہ نماز تو کم از کم سکھا سکیں. ناظرہ قرآن تو ہم میں سے ہر کسی کو پڑھانا آنا چاہیے. ہم میں سے ہر بندہ ناظرے کا استاد ہونا چاہیے. قرآن کے اندر جو حکم لکھے ہوئے ہیں ان پر عمل کریں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ ہم ہی ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں. کوئی باہر سے نہیں آیا کہ جو دھوکہ دے کے نکل جائے. ہم ہی مسجد سے پڑھ جاتے ہیں، کوئی ہم میں سے پانی چوری کرتا ہے، کوئی زمین پہ جو ہے وہ ادھر سے اٹھا کے بننا ادھر کر دیتا ہے، دودھ میں پانی ہم ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، خراب چیزیں ہم ایک دوسرے کو بیچتے ہیں. قرآن پر عمل یہ ہے کہ ہم اپنی یہ ساری بددیانتی اور خیانت چھوڑ دیں. پتہ ہے ہم سب کو، یقین کیجئے ہم سب کو پتہ ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. تو سچ پر آ جائیں، صحیح پر آ جائیں. پھر جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں. ایک ایک دروازے پہ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، ان کو جا جا کے سمجھائیں کہ بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اس میں یہ لکھا ہے. اس کے اوپر عمل کرنے سے ہم دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیکھ لو یہ جتنے بھی فنون ہیں نا، یہ سائنس کا، یہ بایو کا، یہ کیمسٹری کا، ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. یہ تو فنون ہیں، فن پارے ہیں، یہ علم نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو کیا ہر مسلمان پہ ڈاکٹر بننا فرض ہے؟ ہر مسلمان پہ سائنسدان بننا فرض ہے؟ لیکن ہر مسلمان پہ یہ سیکھنا فرض ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں.
پھر اس کو جو ہے وہ غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کس طرح کرنا ہے، یہ طریقے اس کو سیکھنے پڑیں گے۔ زیادتی یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی علم بنا دیا۔ بھئی یہ علم نہیں ہے، ان کی اپنی ضرورت ہے۔ اب ایک بندہ گائنی کا ڈاکٹر بن رہا ہے بچوں کا، اور لکھا ہوا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مسلمان پر گائنی کا ڈاکٹر بننا فرض ہے؟ یہ ہے اس طرح بات؟ اس طرح تو نہیں ہے نا۔ ایک بندہ جو ہے وہ بلب بنا رہا ہے تو لکھا ہوا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو کیا ہر مسلمان پر بلب بنانا فرض ہے؟ یہ مطلب نہیں تھا اس کا۔ یہ کالج والوں میں بھی لکھ لیا، یونیورسٹی والوں میں نے لکھ دیا، اکیڈمی میں لکھ دیا۔ اور بھائی علم صرف وہی کا ہے، باقی سب فنون ہیں، باقی سب ضرورتیں ہیں۔ اور یہ جو علم ہے، یہ جو فنون جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی صرف اور صرف اتنی ہی ضرورت ہے جو ہی بندہ فوت ہوا ختم۔ اور یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے، وہی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اس کی اس دنیا کے اندر بھی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ دونوں جہانوں کی روشنی ہے، یہ ہر جگہ پہ کامیابی کی علامت ہے۔ تو جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں اور عزتیں اور اس کا احترام ہر دن بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اس کا احترام نہ بڑھے۔ ہاں، اگر وہ سمجھے کہ میرا احترام نہیں بڑھ رہا تو عمل میں کوتاہی ہوگی، اس کے اخلاص میں کوئی کمی ہوگی، قرآن کی تعلیم کے اندر کوئی کمی نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کی فضیلت، یہ لیلۃ القدر کی فضیلت، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، یہ مکہ شہر کی فضیلت، یہ ساری فضیلتوں کا سرچشمہ و منبع جو ہے یہ قرآن ہے۔ قرآن، اس کو کوئی بدل نہیں سکا، کوئی بدل نہیں سکتا، بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ تو آئیے ہم اس قرآن کو اپنا لیں، ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ یہ قرآن ابھی آپ سن رہے ہیں، اگر تو ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ جہاں اس نے سفارش کرنی ہے وہاں اس نے شکایت بھی کرنی ہے، اور جب قرآن شکایت کرے گا تو صاحب قرآن بھی شکایت ہی کریں گے، سفارش نہیں کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے سامنے کہ یہ میری قوم کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پھینکا ہوا تھا، کوئی اوپر رکھ دیتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی اس کو جو ہے وہ بس اٹھانے قسم کے لیے رکھ دیتے ہیں، کوئی کسی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گا، سفارش ہی نہیں کرے گا، وہ لڑے گا، لڑائی کرے گا، نہیں کہے گا یا اللہ نہیں، میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا میں نے اس کو۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کا انکار کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ان کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے نا، آپ اپنے گھر میں لگا کے رکھیں، چھوٹی سی MP3 لے لیں تو ایک گھر کے کونے میں لگا رہے یہ، پھر واپس کر دیں اس کو۔ سورۃ البقرہ ختم ہوگی، آل عمران ختم، پھر لگا دیں، یہ چلتا رہے، ہر وقت چلتا رہے، سارے شر، شرور، فساد اور حسد ختم ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ لگی رہے گھر میں، آل عمران چلتی رہے گھر کے اندر، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے لیں، خود تھوڑا سا کسی قاری کا قرآن لگا لیں، اس کو سنیں اور ساتھ قرآن کھول لیں۔ سبحان اللہ، جہاں سے وہ پڑھتے جائیں آپ دیکھتے جائیں، پڑھنا نہیں اس وقت، آپ نے سننا ہے غور سے، اس جگہ سے انگلی پھیرتے جائیں۔ سبحان اللہ، آپ کے دل کو اور دماغ کو روشن کرتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ آ جائیں گی، پوری ہر طرف جو ہے وہ دھوپ ہی دھوپ ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور انسانوں کو پسینہ آیا ہوا ہے، کوتے کھا رہے ہیں، تپش کا عالم ہے، سب دوڑ بھاگ رہے ہیں، ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہے۔ تو ایک بدلیاں سی چھوٹی چھوٹی بدل سے آ جائے، جیسے نہیں ہوتا چھوٹا سا بدل آ جاتا ہے تو وہاں سایہ ہوتا ہے، باقی ہر جگہ دھوپ ہوتی ہے، یہ آ جائیں گی اور ایک شاہی پروٹوکول کے ساتھ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے نیچے لے لیں گے۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو 2 بدلیاں ہیں نا، یہ ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا آل عمران ہے۔
اور یہ پروٹوکول شاہی پروٹوکول اس کے لیے ہے جو دنیا میں ان کی تلاوت کرتا تھا، ان کو پڑھتا تھا، اور 50,000 سال کے دن میں یہ شاہی پروٹوکول اس کو ملا ہی رہے گا، اس کو سورج کی تپش یہ دو بدلیاں لگنے ہی نہیں دیں گی۔ وہ بدلیاں نہیں ہیں، ایک سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورہ آل عمران ہے، تھوڑی تھوڑی روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ آپ ایک رکوع پڑھ لیں اور ایک آیت ترجمے سے پڑھ لیں، صرف ایک آیت، قرآن مجید کا آخری پاؤ جو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین شروع ہوتا ہے، یہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ایک آیت روزانہ، اللہ اکبر، آپ پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ کپتان تھا اس کا، بحری جہاز کا، نہیں بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں، اور یہ جو کنٹینر آپ نے دیکھا نا، یہ آپ کے جو چلتے ہیں ملتان، یہ ادھر سے آتے جاتے ہیں، اس طرح کے ہزار کنٹینر ایک جہاز لے کے چلتا ہے، 1000 کنٹینر۔ کتنی طاقت اور قوت اللہ نے بخشی ہے انسان کو کہ اس نے کیا کچھ بنایا۔ خیر وہ بحری جہاز کا کپتان تھا، مسلمان نہیں تھا، تو اس کو کسی مسلمان نے وہ ترجمہ دے دیا قرآن کا، وہ پڑھنے لگ گیا، تو پڑھتے پڑھتے وہ یہاں پہنچا، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ جب اس پہ پہنچا نا تو اس نے کہا یہ جو کتاب ہے نا، یہ کسی ایسے بندے نے لکھی ہے کہ جو بحری جہاز کا کپتان ہوگا یا غوطہ خور ہوگا۔ اس نے کہا یہ جو کتاب ہے، کیونکہ جو بھی بحری جہاز کا کپتان ہوتا ہے نا، ڈرائیور جیسے کہہ لیں، وہ غوطہ خور بھی ہوتا ہے، یعنی وہ نیچے تہ میں جاتا ہے۔ تو جب وہ واپسی سفر پہ آیا تو اس نے اس بندے نے پوچھا، اس نے کہا یہ جس بندے نے کتاب لکھی ہے کیا وہ بندہ بحری جہاز کا کپتان تھا یا غوطہ خور تھا؟ اس نے کہا نہیں، نہ تو وہ ہمارے نبی نے تو یہ سمندر کا یہ بحری جہاز کا سفر ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ تو کس نے بتایا، میں نے تو نیچے جا کے بھی دیکھا ہے، جب اوپر تھوڑے سے بادل آتے ہیں تو نیچے اتنا اندھیرا ہوتا ہے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل یہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب نیچے چلا جائے تہ کے اوپر تہ، موج کے اوپر موج آ جاتی ہے، اور وہاں نیچے جا کے اپنا ہاتھ دیکھے تو اوپر اگر بادل آئے ہوتے ہیں تو پھر اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ بات تو غوطہ خور کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، یہ کیسے لکھی ہے اس میں؟ نے کہا اچھا تمہارا نبی غوطہ خور نہیں، یہ جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ غوطہ خور نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ واقعتاً سچی کتاب ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بس یہ قرآن پڑھ کے ہی سخت کہتے بارش ہو رہی تھی، سخت بارش، اور ایک عیسائی پروفیسر وہ چرچ جا رہا ہے اور اس نے چھتری اپنی بغل میں لی ہوئی ہے، بارش میں چھتری کہاں رکھتے ہیں؟ سر پہ، اس نے بغل میں لی ہوئی ہے۔ تو ایک مسلمان قریب ہو کے کہنے لگا کہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، پہلا یہ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی بارش میں؟ اس نے کہا چرچ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ جیسے اتنے بڑے بندے کو چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کر لو۔ اس نے کہا آپ آج شام میرے ساتھ میرے گھر میں چائے پیئیں، پھر اس کا جواب میں آپ کو وہاں دوں گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ چھتری اتنی بارش میں آپ نے، اس نے فوراً جو ہے چھتری کھولی، لے لی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی پتہ نہیں وہ کس فکر میں جا رہا تھا۔ شام جب ہوئی تو مسلمان اس کے گھر میں گیا، بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جب میں وہ ماہر فلکیات تھا، جیسے یہ ستارے کہکشائیں، پھر ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے رب کا، اللہ اکبر، یہ رب کا نظام ہے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا یہ ستارے، یہ سیارے، پھر ان کے سفر، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، کنٹرول، جب یہ میں سب کچھ سوچتا اور چرچ میں جا کے صرف یہ کہتا ہوں اللہ، تو میرے جسم کے ایک ایک حصے کو سکون ملتا ہے۔ اللہ جب کہتا ہوں تو میرے ایک ایک حصے کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ اس طرح کرتا گیا بیان۔ مسلمان نے کہا جی میں بھی ایک بات کروں۔ انہوں نے ایک ٹکڑا سنایا آیت کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف اور صرف وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں صحیح جانتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں۔
جن کو وحی کا علم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان نے جو ہی آیت پڑھی تو وہ چونک گیا، ایک دم ایسے ہوا اس کو۔ اس نے کہا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھی، کہا یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا ہاں قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا میں اپنے 51 سال، 50 اور 51 سال کے تجربے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ سے صرف حقیقت میں وہی ڈر سکتا ہے جو وہی کا صحیح، یعنی جس کو صحیح علم ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ وہ تو ان پڑھ تھے۔ تو میری بات لکھ لو، قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ میں اپنے 51 سال کے تجربات سے صرف اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ تو ان کو تو وہ تو ان پڑھ تھے، تو الہامی کتاب ہے، یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید روزانہ کی ایک آیت ترجمے سے اور تھوڑا سا ناظرہ، چاہے آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن قرآن ضرور کھول لیں۔ آپ دیکھیں کہ 6 مہینے گزر گئے، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول بھی ختم ہو گیا اور ربیع الثانی شروع ہے۔ 6 مہینے پورے گزر گئے، 7واں مہینہ لگ گیا ہے، رمضان گزرے، میں نے کتنی مرتبہ قرآن کھولا ہے، کتنی دفعہ قرآن کو میں نے کھول کے تو تھوڑا سا صفحہ 2 صفحے پڑھے ہیں، تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اس بابرکت موقع پر کوشش کیجئے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اور اس کا روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں۔ ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔